اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بحمدللہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ مزید سوالات بھیجنے کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ اپنے میسج کے ذریعے وائس کے ذریعے اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اجازت کی سوال ہے کہ کیا ایک شوہر اپنی زوجہ سے دوسرے عقد کے لیے یا متاح کے لیے اجازت طلب کرتا ہے یا کرنا چاہیے؟ اس پر انہوں نے سوال کیا ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک عقد کی بات ہے اور جہاں تک مرد کے لیے دوسرے عقد یا تیسرے عقد کا مسئلہ ہے یا عقد مؤقت جسے متاع کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، تو تمام مراجع کے نزدیک شوہر کو اپنی زوجہ سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دو چیزوں کا مسئلہ ہے یہاں پر۔ ایک یہ کہ اگر عقد مؤقت کر رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر عقد دائم کر رہا ہے، یعنی پرماننٹ شادی سے ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، دوسری شادی کر رہا ہے باقاعدہ، تو اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو اسے انصاف اور عدالت سے کام لینا ضروری ہے۔ یعنی پہلی زوجہ اور دوسری زوجہ کے درمیان بالکل عدالت سے وہ عمل انجام دے گا، یعنی جس طرح کا گھر اس کے پاس ہے اسی طرح کا گھر اس کے پاس ہو، جس طرح کا کھانے پینے کا انتظام اس کے لیے ہے اسی طرح دوسری کے لیے ہو، اور یہ تمام حقوق جو زوجیت کے حقوق ہیں اس کو بالکل برابر سے تقسیم کرے۔ اور اس عدالت کو اگر وہ اس نے نہیں رعایت کیا تو خداوند عالم کے بارگاہ میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ رہی بات اجازت کی، تو اگر زوجہ کی بھتیجی یا بھانجی سے عقد کرنا چاہے تو زوجہ کی رضایت ضروری ہے، وإلا اگر کسی اور سے عقد کر رہا ہے تو زوجہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر زوجہ جس وقت عقد کر رہے تھے اس وقت یہ شرط کر دے، یعنی عقد میں یہ شرط رکھ دے کہ آپ میری اجازت کے بنا دوسری شادی نہیں کریں گے، تو بغیر اجازت کے دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر عقد میں یہ شرط ہوئی ہو اور اس شرط کے اوپر ہی اس سے عقد کیا گیا ہو تب تو یہ شرط نافذ ہے اور مرد کو اجازت لینی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی تو بعد میں زوجہ منع نہیں کر سکتی، نہ منع کر سکتی ہے، نہ اس کو اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر ان کا ایک اور بھی سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر خاموشی سے چپکے سے عقد مؤقت کر لیا ہے تو کیا یہ گناہ میں شامل ہوگا؟ کیونکہ ہم زوجہ کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی اور کو بھی نہیں پتہ ہے، صرف مجھے پتہ ہے یا وہ اس خاتون کو پتہ ہے جس سے وہ عقد مؤقت کیا ہے۔ نہیں، عقد مؤقت خاموشی سے کیا جائے، علی اعلان کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو بتانا یا اعلان کرنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ حتیٰ اگر عقد مؤقت نہیں، شادی بھی کوئی انسان کرے، عقد دائم کوئی انسان کرے تو اس میں بھی سب کو بتانا اور سب کو خبر کرنا ضروری نہیں ہے، چہ بسا کہ عقد مؤقت اس میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال کیا انہوں نے کہ السلام علیکم، میری مارننگ شفٹ ہے اور نماز فجر میں میرے کام کرنے کے دوران ہوتی ہے، یعنی کام کے وقت ہی نماز فجر ہوتی ہے، سن رائز بھی ٹی بریک سے پہلے ہو جاتا ہے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس لیے اس میں اسلام نے کیا کہا ہے کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے، کیسے ادا کیا جائے، یا میرے لیے اس کے لیے کوئی الگ سے حکم ہے کیا؟ نہیں، نماز اس وجہ سے کہ آپ کام پر ہیں اور نماز چھوڑ دیں اور آپ کو بریک نہیں مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نماز ترک کر دیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ نماز ہر حال میں واجب رہے گی اور انسان کو اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر وہاں بریک نہیں ہے تو بھی کسی سے بات کر کے، کلیگ سے کہہ کر، اپنے جو بھی آپ کا سپروائزر ہو اس سے کہہ کر 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 4 منٹ کا انسان بریک لے سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بریک بھی نہ دیں تو پھر یہاں پر ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اس کام کو بدلیں یا شفٹ کو بدلیں، کچھ ایسا کریں کہ ان کو نماز کے لیے بہرحال یہ کوئی چھوٹ نہیں ہو پائے گی کہ میں چونکہ کام کر رہا تھا لہٰذا میں نماز نہیں پڑھ سکا، کیونکہ ہر کام پر عبادت الہیہ مقدم ہے۔ آپ کو ہر کام چھوڑ کر پہلے عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی کام انجام دینا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔
محمد ہادی بادامی بھاونگر گجرات سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم. اٹ از سیڈ ان قرآن حضرت آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ مین آف دا ارتھ. مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم پہلے انسان ہے دنیا روئے زمین پہ، لیکن سائنس کے اکارڈنگ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا سائنس سے ٹکرانے والی چیزیں جو شریعت نے بتائی ہیں، اور کیونکہ اگر ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں تو اس ریسرچ کا نتیجہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، تو ہم اس کو کانٹرڈکٹ اگر ہو رہا ہے قرآن سے یا شریعت سے تو اس کو کیسے ہم لیں اور کیسے اس میں رہنمائی کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سائنس جو کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ صرف ایک تھیوری ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. صرف ایک تھیوری ہے کہ انسان نے ایولیوشن کیا ہے اور ایولیوشن کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی کوئی بیس اس تھیوری کے اندر نہیں ہے. صرف تھیوری ہے، کوئی ثبوت ہمارے پاس اس طرح کا نہیں ہے. صرف ایک کے بعد ایک ہی تھیوری کو اور ایک ہی بات کو مختلف لوگوں نے الگ الگ دور میں کہا ہے، اور اس کا کوئی خاص سورس ہمارے پاس نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب نے، قرآن نے اور اہل بیت علیہ السلام نے جو بات ہم سے کہی ہے، ہماری بیس وہ ہونی چاہیے. ہم سائنس کے بیس کے اوپر مذہب کو نہیں تولیں گے، ہم مذہب کے بیس کے اوپر سائنس کو تولیں گے. ممکن ہے سائنس کا لا کے کسی حرام چیز کے اندر، کسی نجس چیز کے اندر کچھ فائدے بتا دے اپنی ریسرچ کے ذریعے سے، تو اس کے بیس پہ وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر فوائد ہیں، لیکن قرآن نے اگر منع کر دیا ہے کہ اس کے فوائد سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں. خود شراب کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اندر کچھ فوائد ہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس کو حرام قرار دیا ہے. تو لہٰذا اگر شریعت نے کوئی چیز بیان کی ہے تو ہمیں بیس وہی رکھنا چاہیے. جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام روئے ضمیر پہ یہ نسل انسانی جو ہے انہی کی اولاد ہے. وہ خداوند عالم کی طرف سے خلق ہوئے، اور خداوند عالم نے ان کو اس زمین کے اوپر مبعوث کیا یا مبعوث کیا، اور آج نسل انسانی انہی کی نسل سے چل رہی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تمام ادیان ابراہیمی نے بیان کیا ہے، یعنی چاہے مسیحیت ہو اور چاہے یہودیت ہو اور چاہے زرتشتیت ہو اور چاہے اسلام ہو، جتنے ابراہیمی مذہب ہیں جو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں، ان میں اس سلسلے میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. سب جناب آدم کی. اور ہاں ممکن ہے جناب آدم نے پھل کون سا کھایا تھا اور جنت سے نکلنے کا سبب کیا بنا، وہ جنت کہاں تھی، شیطان کس لباس میں آیا تھا اور شیطان نے باقاعدہ دھوکہ دیا تھا، یہ سب جو باتیں ہیں اس میں ممکن ہے کہ ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہو. لیکن خود جناب آدم کے وجود پر تقریباً تمام مذاہب ابراہیمی جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند عالم نے جناب آدم کو خاک سے خلق کیا اور جناب حوا کو اسی مٹی سے خلق کیا، اور دونوں کی ہی نسل جو ہے آج جناب انسان کی نسل اور آدمیت اسی سے چل رہی ہے. سائنس اگر کبھی آپ کے کسی معاملے سے ٹکرائے گا تو آپ کو سائنس کو کنارے کر دینا ہے، مذہب کو پہلے ماننا ہے، اور وہ اہل بیت اور قرآن نے جو بات بتائی ہے اس کو ماننا ہے. یہ بھی جان لیں کہ آج اگر کوئی تھیوری، سائنس کی کوئی تھیوری آپ کو لگ رہا ہے کہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، تو یقیناً کل کوئی نئی ریسرچ آ کر آپ کو مدد کرے گی کہ قرآن کی آیات سے اور وہ چیز غلط تھی، اور ایسا بہت ہوا ہے. اس کے برعکس اگر یہ سائنس میں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور سائنس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ قرآن کی جو آیتیں اس سلسلے میں ہیں یا حدیث معصومین کی سلسلے میں ہیں، اس سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں جس میں سائنس دخل کر سکتی ہے، اس ریسرچ کو اس طرح سے انجام دیں. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن میں مثلا رات میں بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، دن میں کھڑے ہو اور بیٹھ کسی بھی طرح پی سکتے ہیں، لیکن رات میں بیٹھ کر ہی پانی پینا چاہیے. تو اس پہ ریسرچ کرے انسان کی اس کا کیا اثرات ہیں انسانی جسم کے اوپر. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بھی فائدہ پہنچائے گی، اسلام کو بھی فائدہ پہنچائے گی، دین کو بھی فائدہ پہنچائے گی، اور لوگوں تک ایک اچھی چیز پہنچے گی. یا مثال کے طور پر سونا پہننا مردوں پہ حرام کیا گیا، تو اس پہ ریسرچ کرے انسان کہ آخر سونے میں ایسی کیا تاثیرات ہیں، تاثرات ہیں جو بدن ہے مرد کے لیے نقصان دہ ہیں جبکہ خاتون کے لیے وہ چیز نقصان دہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس کو ریسرچ کر کے ضرورت نہیں ہے قرآن کو سائنس کے ریسرچ کی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اگر ان کو شوق ہے تو اگر اس زاویے سے ریسرچ کریں تو شاید یہ زیادہ مفید کام انجام دے سکتے ہو. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، عبدالرب صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کیا شریعت میں وہ تمام چیزیں جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، اس کا کوئی بھی جو مذہب سے تعلق ہوتا ہے اور اس کے سوالات جو کہتے ہیں قرآن میں یا اس کے اعمال میں گنے جاتے ہیں، یہ ضروری ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اسی تاریخ کے سلسلے میں انسان کو نگیٹو کی طرف لے جاتی ہیں. اس پر رہنمائی فرمائیے.
دیکھیں خود تاریخ پڑھنا یا تاریخ کے بارے میں ریسرچ کرنا، تاریخ کے سلسلے میں گفتگو کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جو واقعات گزر گئے اس کو نقل کر دینے کا کام کرتی ہے تاکہ آئندہ نسل کو پتہ رہے کیا ہوا۔ اس میں کنٹراڈکشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بادشاہوں کی بدماشیاں بھی ہو سکتی ہیں، اپنے مطلب کے لحاظ سے واقعات کے اندر توڑ مڑوڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن خود تاریخ جو ہے اس کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے میں، اس کو لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن نے مسلسل تاریخی قصے سنائے ہیں، اس کا ہدف عبرت ہے کہ انسان ان قصوں کو سنتا ہے، تاریخ کو پڑھتا ہے تو اسے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ایک قوم بہت کمال تک پہنچتی ہے اور پھر ایک دم ختم ہو جاتی ہے، اور ایک قوم بہت پستی میں ہوتی ہے اور پھر بہت کمال تک پہنچتی ہے۔ تو یہ تاریخ کے قصے ہمیں عبرت دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ دین اسلام کی تاریخ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمیں تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ صرف واقعات جب لکھتی ہے تو اس میں اس شخص کی سیرت بھی لکھتی ہے، اس شخص کا عمل بھی لکھتی ہے۔ تو چونکہ رسول کی سیرت ہی سنت ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہذا تاریخ سے ہم رسول کی سیرت بھی حاصل کریں گے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت بھی حاصل کریں گے۔ اس لیے تاریخ اسلام اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دیگر ملکوں کی تاریخ یا دیگر شخص کی تاریخ اتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں رکھتی کہ ہمیں اس شخص کو فالو نہیں کرنا ہے۔ لیکن رسول اکرم کی تاریخ، امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ، یہ ہمیں اس لیے بھی اہمیت ہمارے لیے رکھتی ہے کہ ہمیں ان افراد کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فالو کرنے کے لیے اس شخص کو جاننا ضروری ہے اور اس کو جاننے کے لیے تاریخ پڑھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اب رہی بات نگیٹو کی بات ہے کہ اب جب تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو اہل بیت پر ہونے والے ظلم کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو کچھ افراد سے نفرت اور کا مادہ بھی آپ کے اندر آئے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب اچھے لوگوں کی بات پڑھیں گے تو آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگز بھی آئیں گی۔ تو تاریخ کو پڑھنے میں اور اس کے اندر منفی کردار اور مثبت کردار کو جاننے میں اور سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس تاریخ کے ذریعے سے میں اس سیرت تک پہنچوں، اس کمال تک پہنچوں، اس واقعیت تک پہنچوں کہ میں اپنے آج کو بہتر کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اس پہ بھی ایک سوال میرا ہے کہ جیسے اس طرح کی ڈیبیٹس اور اس طرح کی گفتگو جو ہوتی ہے جس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا ہے، خاص طور سے ہم اپنے احکام کے بارے میں بات کریں کہ مثلا نماز، روزہ اور اس طرح کی جو عبادتیں ہیں، عبادت کو جو اللہ کی رضا کے لیے جو ادا کی جائے وہ عبادت ہے، تو اس طرح کی گفتگو بھی وہ کتنا ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے غیر مذہب سے، غیر دین والے سے، تو یہ کتنا ضروری اور کتنا غیر ضروری ہے؟ دیکھیں جہاں تک عبادات کی بات ہے، عبادت انجام دینا ہمارا وظیفہ ہے۔ بعنوان مسلمان پیغمبر اکرم نے جو حکم ہم تک پہنچایا ہے خداوند عالم کا، شارع کا، ہمیں اسے انجام دینا ہے بعنوان مومن و مسلمان۔ اب اگر کسی دوسرے مذہب کے شخص سے یا کسی دوسرے دین کے شخص سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو بہت کم ایسا موقع آئے گا عبادت کے سلسلے میں گفتگو ہو، کم آئے گا موقع، دوسری چیزوں پہ زیادہ گفتگو ہوگی۔ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے موقف کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم اس کو پاس اپنا موقف پیش نہیں کریں گے تو وہ اس دین کی طرف راغب کیسے ہوگا؟ اس کو راغب کرنا اسلام میں دعوت ہے، اسلام میں عمومی دعوت ہے سب کے لیے کہ وہ آئیں اور دین کو قبول کریں۔ تو اس کے لیے آپ کا عمل ہی ان کو دعوت دے گا، آپ کے عمل کے ذریعے ہی وہ آپ کے نزدیک آئیں گے۔ تو گفتگو کرنا، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، لیکن اخلاق کے دامن کو بغیر چھوڑے، اس طرح سے بحث و گفتگو کی جائے کہ اخلاق کے دامن میں ہو، ادب کے ساتھ ہو، رعایت کے ساتھ ہو، تاکہ بجائے اس کے کہ وہ انسان آپ کے قریب آئے دور ہو جائے آپ کے بد اخلاقی کی وجہ سے یا آپس میں اس طرح سے گفتگو بد کلامی کی وجہ سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام نے اس سے منع بھی کیا ہے۔ بہترین طریقے سے، بہترین لب و لہجے سے پیغمبر اکرم کی سیرت کو نظر رکھتے ہوئے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کے اوپر وہ ضعیفہ ہر دن کوڑا ڈالتی تھی، پیغمبر اکرم نہ راستہ بدلتے تھے نہ اس کو کچھ کہتے تھے، اور اس کے بعد جس دن وہ مریض ہوئی پیغمبر اکرم اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے نتیجے میں اس نے اس اخلاق کے نتیجے میں پیغمبر کے اس اخلاق کے نتیجے میں اسلام کو قبول کر لیا۔ تو پیغمبر کے اخلاق نے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہی ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، کفار کو مجبور کیا کہ وہ پیغمبر کے دین کو
اپنائیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو آج ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب دنیا اور کھل گئی ہے، بہت سی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، انٹریکشن بہت زیادہ ہے، خصوصاً ہمارے کالج کے جوان ہیں جو کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، آپس میں بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، بالکل گفتگو کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے دین کو پہلے بہت اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، کیونکہ وہ دین جو آپ نے صرف گھر میں نماز کی حد تک اور روزہ سیکھ لینا اور نماز سیکھ لینا اور تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا ہجے لگا کر، اس سے آپ مباحثے کے لائق نہیں بنیں گے، بحث کے لائق نہیں بنیں گے۔ اچھی کتابیں جو مباحثے پہ کتابیں ہیں، مناظرے پہ کتابیں ہیں، یا اصول دین کو جہاں بہت اچھی طرح سے توحید کو، توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ اکثر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، عدالت الہیہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر دیگر مذاہب سے گفتگو ہو سکتی ہے، نبوت کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، امامت کے اوپر گفتگو، ہر جتنے بھی ہمارے اصول دین ہے، یہ پہلی بحث جو ہوگی اس پہ ہوگی۔ نماز اور روزہ تو بہت بعد کی بحث ہے، بحث کے اصل یہی اصول دین ہے، پرنسپلز کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ جب انسان پرنسپل کو قبول کر لیتا ہے تو اپنے آپ فروعات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ان کو صرف اول نماز اور دوسرے روزہ، یا اول اصول دین میں پہلی توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت اور چوتھے امامت، صرف یہ نام یاد کرنے کے بعد انسان مباحثہ کرنے اگر چلا جائے گا تو اس کے لیے بہت مسئلہ ہوگا، اور ممکن ہے کل اس کو اگر صحیح جواب نہ دے سکے تو اپنے دین سے یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا دین سبک ہو جائے۔ نہیں، پہلے خود بہت اچھی ڈیپ اسٹڈی کریں اور اس معاملات کو اچھی طرح، ان کتابوں کو پڑھیں جو مناظرے کے سلسلے میں جس طرح کے لوگوں سے انٹریکشن ہے، اس طرح کے لوگ کیا بات کرتے ہیں، تو اپنے اس سبجیکٹ کو مضبوط کریں، پھر جا کر یہ کام کریں تاکہ اپنے آپ کو بھی استوار رکھیں اور دوسروں کی بھی ہدایت کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر یقیناً یہ گفتگو ایسی ہے کہ جو نوجوانوں کے لیے خاص طور بہت اہم ہو جاتی ہے کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا اس طرح کی چیزیں، جیسے مثلاً جو مصلے ہیں الگ الگ، اگر ہم اہل سنت کی بات کریں تو ان کے 4 مصلے ہیں، تو ان کے جو فقہ ہے، اس فقہ کے جو خاص چیزیں جو 4 میں یا 5 میں ہم لوگ سب کو ملا کے ایک ہے، تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کمپیریٹیو اسٹڈیز میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو فقہ مقارن کہتے ہیں یا کمپیریٹیو اسٹڈیز کہتے ہیں۔ جب آپ اسٹڈی کریں گے ریسرچ کے لحاظ سے، یا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لحاظ سے، یا اپنے دین کی حقانیت کے لحاظ سے، تو بہت اچھا ہے کہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی حقانیت کو سمجھیے، خود اپنے لیے بھی ثابت ہو جائے، دوسروں سے بات کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ فقہ میں ہم امامیہ کیا کہتا ہے، فقہ میں شافعی کیا کہتے ہیں کسی مسئلے میں، حنبلی کیا کہتے ہیں، مالکی کیا کہتے ہیں، حنفی کیا کہتے ہیں، ان چاروں کے مسلک اس مسئلے میں کیا ہے، اور امامیہ کیا کہتے ہیں۔ ہر مسئلے کو اگر اس طرح سے کوئی انسان ریسرچ کرنا چاہے جس کے پاس وقت ہو، تو اگر وہ دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کتنا آسان ہے امامیہ کے نزدیک دین، اور کتنی آسانی سے ہر چیز کا حل ان کے پاس ہے، منطقی حل ائمہ علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یقیناً اس کے نزدیک جب اس انسان اس کام کو انجام دے گا تو اسے اور زیادہ امامیہ اور اہل بیت علیہ السلام کی مذہب کی حقانیت اس کے لیے واضح ہو جائے گی۔ بس اس میں شرط یہ ہے کہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے اور فیس بک اور ٹویٹر یونیورسٹی سے اس علم کو نہ حاصل کریں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ریسرچ کے ذریعے سے اچھی کتابوں کو حاصل کر کے، کتابوں کو پڑھ کر پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ یہ تفصیلی گفتگو کے لیے۔ اب کچھ سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال لکھا ہے، جو لوگ بالوں کے بیچ نہیں بلکہ سائڈ سے مانگ نکالتے ہیں تو اس جگہ پر سر کا مسح کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سر کا یہ سر جو ہے، جب ہمیں مسح کرنے کا حکم ہے سر کا ہے، تو سر تقریباً 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، آگے کے دونوں حصے، پیچھے کے دونوں حصے، اور یہ سامنے کا پورا جو حصہ ہمارا ہے، اس میں کہیں پر بھی اگر انسان مسح کر لے تو اس کا مسح صحیح ہے۔ اگر انسان کی مثال کے طور پر بیچ سر پہ نہیں کر پا رہا ہے کسی وجہ سے، بلکہ مثال کے طور پر بال زیادہ ہیں لیکن سائیڈ میں اس کے بال کم ہیں، یعنی اس طرف اس کے بال کم ہیں، جیسے بہت سے لوگ سائیڈ کی مانگ نکالتے ہیں، تو اگر وہاں وہ مسح کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بس بہتر یہ ہے کہ انسان 3 انگلی کی چوڑائی اور 1 انگلی کی لمبائی میں مسح ضرور کرے گا، اس سے زیادہ کر لے تھوڑا سا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے کم نہ ہو۔ یعنی بہت سے لوگ مثال کے طور پہ ایک خاص مسح کی جو غلطی ہے اس کی طرف میں اشارہ کر دوں، بہت سے لوگ مثال کے طور پر جب مسح کرتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو یوں کر کے یوں مسح کرتے ہیں، اپنے مثال کے طور پر جو مانگ نکلی ہوئی ہے اس میں، یہ مسح صحیح
نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ 4 انگلیوں کی چوڑائی میں مسا نہیں کر رہے ہیں. آپ چوڑائی جو ہے وہ تو صرف ایک ہی انگلی کی ہے جی ٹھیک ہے، آپ 4 انگلیوں سے مسا کر رہے ہیں لیکن چوڑائی صرف ایک ہی انگلی کی ہے. تو ہمیں یوں مسا کرنا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے فلیٹ ہو اور پھر مسا ہو. ناظرین ایک بار بہت خاص توجہ، کیونکہ یہ چیز تو اکثر اور زیادہ تر لوگوں کے لیے دیکھی گئی کہ مسا کرنے کا طریقہ ایک بار پھر آغا سے پوچھتے ہیں. تو 4 انگلیوں کی چوڑائی میں مسا کرنا مناسب ہے، نہ کہ 4 انگلیوں کو ایک انگلی، کیونکہ جب آپ 4 انگلیوں کو سیدھے اسٹریٹ اس طرح کر لیں گے تو وہ چوڑائی تو ایک ہی انگلی کی ہوئی جو آپ نے اس کے اوپر مسا کیا. ہمیں کرنا ہے چوڑائی میں مسا. تو سر کے کسی بھی حصے پہ، چاہے یہاں کریں چاہے یہاں کریں چاہے سامنے کی طرف کریں، آپ کو 4 انگلی، اگر 4 انگلی نہیں تو کم سے کم 3 انگلی کی چوڑائی میں یہ مسا سیدھے کرنا ہے، اور کم سے کم 1 انگلی کی لمبائی کے برابر یہ مسا آپ کو انجام دینا ہے جہاں بال اگ رہے ہیں وہاں تک. اگر آپ نے اس طرح سے مسا انجام نہیں دیا ہے تو پھر مسے میں اشکال ہے، اور پھر اگر مسے میں اشکال ہے تو وضو میں اشکال ہے، اگر وضو میں اشکال ہے تو پھر نماز میں بھی اشکال ہو جائے گا. لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سخت چیز نہیں ہے لیکن خیال رکھے، دین نے سختی نہیں کی، ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو سخت کر لیا ہے. دین نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے، آپ آرام سے وضو، بہت آسانی سے وضو کر سکتے ہیں. صرف یہ تھوڑی سی چیزوں کی آپ کو رعایت کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً مسے میں، سر کے مسے میں اور پیر کے مسے میں اکثر لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں. اگر اب کیونکہ مسے کے بارے میں آپ نے بتایا اور تفصیل سے، یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے شاید یہ پہلی بار اور بہت اہم موضوع بھی رہا، لیکن کیا اس کا مسا کرتے ہوئے اگر پیشانی تک جو پانی ہے اس سے اگر ٹچ ہو جائے، یعنی وہاں تک پہنچ جائے، تو کیا وضو باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، وضو باطل نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ سر کے جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے وہیں تک ہمیں مسا کرنا ہے، یعنی حد یہ ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر مسا کرتے ہوئے آیا، اس کی پیشانی تک اس کا ہاتھ آ گیا تو کوئی حرج نہیں. اس کا ہدف نہیں ہے کہ ہم پیشانی تک مسا کریں گے، ہدف سامنے، سر کے سامنے کے حصے پہ ہی مسا کرنا ہے. لیکن مثال کے طور پہ ہاتھ آگے کی طرف جب مسا کیا اور ہاتھ آگے تک آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پیشانی تک بھی اگر ہاتھ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وضو اس کا بہرحال صحیح ہے. البتہ بہتر یہ کہ سر ہی کے اوپر مسا کیا جائے، اس کو ماتھے تک نہ لائے. لیکن اگر بالفرض کسی وجہ سے آ گیا تو اس کا وضو صحیح ہے. اگر اب کیونکہ ہم پیروں کے مسے کی بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ چل رہا ہے ٹاپک کے ساتھ جڑ جائے گا سوال. پیروں کے مسے کے لیے الگ الگ طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ ثابت قدم ہونا چاہیے، کچھ لوگ پیر اٹھا کے مسا کرتے ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، پیر چاہے کسی چیز پہ رکھ کے کریں، پیر چاہے بلند کر کے کریں، 2 چیزوں کا ہمیں صرف مسے میں خیال رکھنا ہے پیر کے مسے میں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب مسا کرے تو اس کے ہاتھ حرکت کریں، پیر حرکت نہ کرے. حرکت سے مراد یہ کہ پیر میں موومنٹ، اگر تھوڑا سا معمولی موومنٹ ہے جس کو موومنٹ نہیں کہا جائے تو کوئی حرج نہیں. ظاہر سی بات ہے، جب انسان پیر کے اوپر مسا کرے گا تو ممکن اس کا پیر بھی تھوڑا سا ہل جائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ ہاتھ کو سیدھا رکھے اور پیر کو آگے کی طرف پریشر کرے تو بھی مسا ہو جائے گا، کیونکہ پیر اگر یوں سلپ ہو رہا ہے آگے کی طرف تو ہاتھ اپنے آپ پیچھے آ جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے، پیر ثابت رہے، ہاتھ پیچھے کی طرف آئے. تو اس طرح مسا ہونا ضروری ہے. البتہ تھوڑا سا پیر اگر ہل گیا تو کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 1 انگلی کی چوڑائی کا مسا کافی ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 انگلی کی چوڑائی میں مسا کیا جائے. دونوں پیروں کا ایک ساتھ مسا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر کا اور پھر دوسرے پیر کا مسا کیا جائے. لیکن اگر دونوں کو ایک ساتھ بھی کر لیا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اب مسے میں صرف 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو پیر میں موومنٹ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرا ہاتھ آپ کا جو ہے وہ مسا کرے، نہ کہ پیر کو آپ موو کریں. ہاتھ کو موو کرنا ہے، پیر کو موو نہیں کرنا ہے. جزاک اللہ. ناظرین، یقیناً اس طرح کے تمام سوالات اور اس سے جڑے ہوئے سوالات بھی کبھی کبھی ہم کر لیتے ہیں، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاکہ صحیح طریقے سے عبادت کے مفاہیم کو سمجھا جائے اور جو اس کے رکن ہیں اس سے بھی ہم آگاہ رہیں. نوجوانوں کے لیے خصوصاً جو بات ہوتی ہے وہ نہ تو وہ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ میں شرم ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ پروگرام ان کے لیے بہت خاص ہے. آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں، ہم اس کے جوابات آپ تک بھیجنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی موضوع کو لے کر اور کچھ سوالوں کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک اور گزارش ہے. ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوالات کی وائس جو ہے وہ کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سننے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو آپ اپنے وائس کو صحیح طریقے سے آس پاس جو کوئی آوازیں آ رہی ہیں اس کو بند کر دیں، پھر اپنے وائس کے ذریعے ہم تک سوال بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل لولیک الفرج.